حضرت خبیب بن عدی، کیا اتنا حسین صحابی، خبیب بن عدی، نام خبیب، باپ کا نام عدی، مشرکین مکہ نے پکڑ لیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ بدر کے میدان کے بعد کچھ لوگ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے یہ اس دور میں بھی ہوتا چلا آ رہا ہے کہ اپنے آپ کو آپ کا خیر خواہ بنا کر اپنے مقاصد کی جنگ اسی وقت سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ کفر کی اس وقت سے عادت رہی ہے۔ آج بھی آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ اسی طرح بھلے لوگوں کے پاس جا کر ان کو استعمال کر لیتے ہیں، اور ہمارے بھلے لوگ استعمال ہو جاتے ہیں، بھولے بھالے لوگ استعمال بھی ہو جاتے ہیں۔ تو وہ آئے، کہنے لگے کہ ہمیں 10 صحابہ دو، 10 لوگ دو یا رسول اللہ، جو آ کر ہمیں دین سکھائیں۔ ہمارا پورا قبیلہ مسلمان ہو چکا ہے۔ آپ نے ان پر یقین کر لیا، فرمایا ٹھیک ہے۔ نبی کو غیب کا علم ہوتا تو کبھی ان 10 صحابہ کو موت کے گھاٹ نہ اتارتے، کبھی ان کو حضور علیہ السلام میدان جنگ میں نہ اتارتے، اگر غیب کا علم ہوتا۔ اس لیے حضور کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور پیش ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ ہمیں دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے لوگ دے دو۔ 10 صحابہ کی جماعت دے دی۔ ابھی راستے میں تھے کہ انہوں نے پہلی بد عہدی کی کہ ان میں سے 7 کو شہید کر دیا، 7 لوگوں کو شہید کر دیا، 3 باقی بچے، زید بن دسنا، حضرت خبیب بن عدی، اور تیسرے صحابی ایک اور ہیں۔ انہوں نے اڑی پسی کی تو ان کو وہیں مار دیا، 2 لوگوں کو پکڑ کے لے گئے سیدھا مکہ میں۔ وہ مشرکین، وہاں کے پھنے خاں، اس وقت کے وہاں کے مانے ہوئے مشرکین مکہ کہ جنہوں نے قسمیں کھائی ہوئی تھی کہ ہم اپنی اولادوں کے بدلے میں ان کو ذبح کریں گے مسلمانوں کو، لہذا ان کو بیچا گیا۔ جب ان کو بیچ دیا گیا تو حضرت خبیب کو پکڑ کر ان کو باندھ دیا گیا۔ جب ان کو باندھا گیا تو اب ان کو مارنے کا پلان بنایا، انہوں نے مارنے کا پلان بنایا۔ حرم سے باہر ہل میں، یعنی حرم کی حدود سے باہر جا کر ان کو مارنے کا پلان تیار کیا گیا تھا۔ تو جب ان کو وہاں حرم سے باہر لے گئے، وہاں جا کر ان کو باندھا گیا۔ باندھنے کے بعد یہاں ایک چھوٹا سا قصہ عرض کر دوں۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں آج ہم نے مارنا ہے، تو حضرت خبیب بن عدی کہنے لگے اچھا مجھے صفائی کے لیے استرا دے دو، میرے بال بڑھ چکے ہیں، صفائی کے لیے استرا دو۔ استرا دیا گیا۔ ابھی صفائی شروع نہیں کی تھی کہ وہ مشرکین مکہ، ان کی عورتوں میں سے ایک عورت دیکھ رہی ہے کہ اس کا بیٹا دوڑا ہوا وہ خبیب بن عدی کے پاس آتا ہے، وہ اس کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں، اور استرا ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ عورت گھبرائی، اور گھبرائی ہوئی کہنے لگی کہ میرے پر خوف طاری ہوا کہ ہم تو اس کو مارنے والے ہیں، کہیں یہ میرے بیٹے کو ذبح نہ کر دے، استرا اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو حضرت خبیب بن عدی نے دیکھا کہ عورت ذات ہے، اور بچے کو دیکھ کر اس کی ممتا تڑپ رہی ہے، اس کی ممتا جاگ رہی ہے، لہٰذا اس تڑپ کو سمجھنے کے بعد کہا او بی بی یہ مت سوچنا، یہ مت گھبراؤ مت، میں تیرے بیٹے کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اس کو میں پیار کرنے کے لیے بٹھایا ہے، یہ میرے بیٹے جیسا ہے، لہٰذا اس کو ایسے روانہ کیا۔ تو وہ کہا کرتی تھی کہ خبیب بن عدی جیسا، میں نے خبیب بن عدی جیسا قیدی، خوبصورت قیدی، اتنے اچھے اخلاق والا قیدی اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ میں دیکھتی ہوں کہ یہ انگور کھا رہا تھا، حالانکہ مکہ میں کہیں انگور نہیں تھے، اللہ کی غیبی نصرت تھی ان کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ خبیب بن عدی، ان کو پکڑ کر باندھا گیا، یہ دیکھیں ابھی بازوؤں کو ایسے باندھا گیا، نیچے سے ٹانگیں باندھ کر ایسے اٹھایا گیا اوپر، یہ فضا کے اندر، ہوا کے اندر خبیب بن عدی کو اس طرح باندھا گیا تھا، یہ فضا میں لٹکے ہوئے ہیں، ایک بازو ادھر سے ایک بازو ادھر سے، نیچے سے ٹانگیں باندھی ہوئی ہیں، یہ پورا جسم خبیب بن عدی کے باندھنے کے بعد جب باندھنے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ کوئی آخری خواہش،
کہا 2 نفل پڑھنا چاہتا ہوں، 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں مسلمان 2 نفل چھوڑیے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ دکان پر گاہک بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے آفس سے چھٹی نہیں مل رہی، تیرے کام، تیری دکان، تیری ملازمت، تیرا کاروبار، تیرا دھندا کیا خبیب بن عدی کی شہادت سے زیادہ بڑا تھا کہ انہوں نے موت کے وقت بھی نماز کا شغف، نماز کا شوق ہاتھ سے جانے نہیں دیا؟ موت دہانے پر ہے اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور یہاں مسلمان کئی وقت کی کئی ایام وہ نماز چھوڑ دے، یہ کوئی عذر پیش نہیں کر سکے گا۔ تو خبیب بن عدی نے 2 نفل پڑھے تسلی کے ساتھ، جب سلام پھیرا دعا مانگی، اور پھر پیچھے مڑ کہنے لگے کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ کہیں تم یہ سوچو گے کہ خبیب بن عدی موت سے ڈر گیا تو میں 2 نفل اور پڑھتا، لیکن میں موت سے ڈرا نہیں ہوں، موت سامنے ہے، میں موت سے ڈرا نہیں ہوں۔ اچھا خبیب ایک بات کہہ دے، ایک بات بتلا دے، ابو سفیان دیکھ لو کہ ایک بات بتلا دے، کیا بتاؤں؟ کہ تیری جگہ اگر محمد الرسول اللہ ہوتے تجھے چھوڑ دیں تو کیا سودا منظور ہے؟ او بدبخت، میں اپنے بستر پر سو رہا ہوں اور میرے محبوب کو، میرے حبیب کو ایک کانٹا چبھے، یہ بھی برداشت نہیں ہے، یہ بھی برداشت نہیں ہے، اور تو کیا آفر دے رہا ہے کہ میری جگہ حضور ہوتے؟ نہیں، ان کو پکڑ کر جب باندھا گیا فضا میں، ہوا میں، ان کو جب لٹکا دیا گیا، 40 بدبخت، کتنے؟ 40 مشرکین بدبخت جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے۔ آپ نے نیزہ نہیں دیکھا ہوگا، شاید ارطغرل عثمان، کولش عثمان، نظام عالم الپ ارسلان ڈرامہ دیکھنے والوں نے نیزے کی شکلیں ان ڈراموں میں دیکھ لی ہوں گی۔ نیزہ 40 آدمیوں کے ہاتھ میں نیزے تھے، نیزے، بعضوں کے ہاتھ میں تیر تھے، بعضوں کے ہاتھ میں برچھے تھے۔ یہ برچھے اور یہ نیزے اور یہ تیر 40 لوگوں نے ایک ہی وقت میں اس لٹکی ہوئی جان کو، اس لٹکے ہوئے صحابی کو ایک ہی وقت میں ایک ہی وار کے ساتھ 40 لوگوں نے ایک وار کیا۔ کہاں کہاں نیزہ لگا ہوگا، کہاں کہاں تیر لگا ہوگا، کہاں کہاں برچھے لگے ہوں گے، اف تک نہیں کہا، اور ایسے قربان ہوئے۔ صرف موت سے پہلے آخری دعا یہ تھی، آخری الفاظ یہ تھے، اللہم بلغ سلامی الی النبی، اے اللہ میرا سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دینا، بس میرا سلام ان تک پہنچا دینا۔ آپ علیہ السلام مدینہ منورہ میں تھے اور فرشتوں کے ذریعے حضور بیٹھے ہوئے ہیں، وَعَلَيْكَ يَا خُبَيْب، کہ تیرے اوپر بھی سلامتی ہو اے خبیب۔ کیا ہوا؟ کہ خبیب کو مشرکین نے مار دیا، کہ اس نے سلام بھیجا ہے، خبیب کو مشرکین نے مار دیا، اور کہا کہ یا اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ میں آج تیری خاطر جان دے رہا ہوں، آج آپ دیکھ رہے ہیں، اے اللہ ان میں سے ایک ایک کو چن چن کر ہلاک کرنا، ایک ایک کو چن چن کر ہلاک کرنا۔ تو ایک ایک بدبخت ہلاک ہوا ہے، اللہ نے برباد کیا ہے ان کو، دنیا میں سزائیں ملی ہیں ان کو۔ خبیب بن عدی 40 واروں کے بعد اللہ کو پیارے ہوئے،